السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ سب سے پہلے میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مار کے کائنات میں آج کی اس محفل کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور میں اپنے آنے والے سب بھائیوں کو جتنا بھی لمبا سفر کر کے آئے ہیں خوش آمدید کہتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قیادت اسٹیج پر موجود ہے، بزرگ تشریف لا چکے ہیں۔ میں انشاءاللہ لمبی بات نہیں کروں گا، صرف ایک آدھا منٹ۔ آج کے حالات کے اندر ہر آدمی مسئلے بیان کرتا ہے، پریشانی بیان کرتا ہے۔ کوئی مہنگائی کا رونا، کہیں ناانصافی کا رونا، کہیں حکومت کی ستم ظریفیاں۔ میں کہتا ہوں میرا ایک اپنا ذہن ہے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ حالات کا رونا نہ روئے، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کو پریشان نہ کرے، بلکہ پریشانی سے نکلنے کا حل بتلائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مشکل سے مشکل حالات کے اندر بھی اپنے نبی کو یہ تسلی دی کہ میرے پیارے نبی، دل شکستہ نہیں ہونا اور غم زدہ بھی نہیں ہونا، تم ہی غالب رہو کہ شرط کیا ہے کہ ان کنتم مومنین، اگر شرط یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو۔ اللہ نے ہمیں یہ جماعت پاکستان مرکزی مسلم لیگ دی ہے تو ہم نے انشاءاللہ مجوسیاں نہیں پلانی۔ دنیا کے اندر پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر مسلمان گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسائل ضرور ہیں، غلطیاں ضرور ہیں ہماری حکمرانوں کے اندر، ہمارے اداروں کے اندر، ہماری عوام کے اندر، لیکن اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ پاکستان وہ ملک ہے جو آج بھی پوری دنیا کے کفر کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، اور آج بھی کفر کو تکلیف اس بات کی ہے، کبھی وہ کسی وفد کو بیچتے ہیں، کبھی وہ IMF کو بیچتے ہیں، کبھی کسی کو بیچتے ہیں۔ پاکستان کو وزٹ کرو، پاکستان کو واچ کرو، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر اربوں آبادی ہے، لاکھوں لوگ ہیں، ہزاروں ملک ہیں، لیکن یہ پاکستان آ کر اسی کا ہی گھیرا کیوں ہے؟ محترم بھائیوں، پاکستان لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا تھا، اور انشاءاللہ جتنی بھی کمیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، یہ کلمہ جب تک ہمارے پاس موجود ہے انشاءاللہ ہم عالم کفر کو اسی طرح کھڑکتے رہیں گے اور اسی طرح ان کے سینے پر مون ڈلتے رہیں گے۔ لیکن ہمیں یہ سب سے پہلا کام اتحاد امت کا کرنا ہے، اپنی برادری کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، جماعتوں کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کو اکٹھا کرنا ہے، اور پھر مجوسیوں کو ختم کرنا ہے۔ مجوسی گناہ ہے اور اللہ نے مجوس لوگوں کو ناپسند کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی مجوسی کا اظہار نہیں کیا۔ آج میرے بھائیو، آپ نے اور میں نے انشاءاللہ اللہ سے عبادت کرنا ہے، ہم نے دین کا کام کرنا ہے اور ملک کی قیادت کرنی ہے، مجوسی نہیں پلانی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ